ایک کوشچن آیا جی کہ آپ رفع یدین کی جو سنت ہے جو ویسے بھی اختلافی ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی نہیں گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا کہ آیا فرض ہے واجب ہے کیا ہے، تو اس کو تو آپ چھوڑنے والوں پہ لعنت کا فتویٰ دے دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ثابت شدہ سنتے ہیں 12 جو فرض نمازوں کی بات ہے ان کو آپ جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑنے پر ابھار رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ وہ لعنتی ہو جائے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں۔ اس لیے پہلی بات ہے کہ رفع الیدین کی سنت کو سارے مانتے ہیں۔ شاہ جی آپ نے کب سنا ہے کہ کوئی نہیں مانتا؟ نہیں، کچھ کہتے ہیں منسوخ ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ مستحب ہے، چلو کر لیا۔ سارے کرتے ہیں، حنفی رفع الیدین نہیں کرتے۔ نماز شروع کیسے کرتے ہیں؟ نماز کے شروع میں کرتے ہیں تو بس رفع الیدین کے تو سارے مانتے ہیں۔ ہاں جی آلو یہ اب جملے بدل لیں کہ رفع الیدین کو کوئی نہیں مانتا، رفع الیدین کو سارے مانتے ہیں۔ حنفی رفع الیدین سے نہیں نماز شروع کرتے، یہ بازی سنا نہیں مانتے بس۔ اور سر ادھر آئے نا ہوں ادھر نہ ٹور بابا تسی بھی ٹونڈ کے کوئی ایسی مچھلی لے آؤ گے جی پر نہیں ہوندے پھر لا دیتے ہی رہو۔ حنفی ہے نا اس وقت سب سے بڑے ٹھیکیدار رفع الیدین کی دشمنی پہ، تو رفع الیدین کو تو حنفی مانتے ہیں، وہ تو نماز رفع الیدین سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے نہیں مانتے، یہ نہ کہا کریں، آپ کہا کریں اپنی مرضی والا مانتے ہیں دوسروں کی مرضی والا نہیں مانتے۔ یہ جب جملہ بولیں گے نا تو ان لوگوں کے جو دھوکے ہیں نا ان کی پبلک کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ نہ کہ رفع الیدین کو نہیں مانتے۔ عید کے اوپر کتنے رفع الیدین کرتے ہیں حنفی؟ رکتے ہی نہیں نے جی، اس وقت تو ان کو خیال نہیں آ رہا ہوتا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، اور رفع الیدین جی نماز کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ تسی جیڑی نماز سال بعد پڑھنی ہوندی ہے وہ بھی بے سکونی نال پڑھ دے ہو، اور وتر روزانہ رفع الیدین نہیں کرتے تیسری رکعت میں؟ کرتے کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ آج نیا جملہ لے جائیں کہ رفع الیدین پہ اجماع ہے، رفع الیدین کو سارے مانتے ہیں۔ ہاں کچھ اپنے مرضی والے رفع الیدین مانتے ہیں، دوسروں کے مرضی والے نہیں مانتے۔ ہم الحمدللہ سارے رفع الیدین مانتے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں۔ میرا رفع الیدین پہ ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ 70B، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں 8 دھوکے جو انہوں نے دیے ہیں۔ کبھی گھوڑوں کے دموں والی حدیث لے آتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ بت رکھ کے والی حدیث لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی خلفائے راشدین سے ثابت کریں، وہ بھی کیا ہے، کبھی کہتے ہیں وفات تک ثابت کریں، وہ بھی کیا ہے۔ میرا تو دعویٰ ہے سنی شیعہ کی نماز ہی ایک ہے سوائے حنفیوں کے، باقی تو سارے ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو عباسی جو ہے نا میں ان کے ساتھ ہے، عباسی منافق نہیں ہے، عباسی پہلا رفع الیدین بھی نہیں کرتے۔ وہ پہلے بھی نہیں کرتے۔ ہاں میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ حنفی پہلا رفع الیدین چھوڑ دیں تو میں ان کی مخالفت چھوڑ دوں گا۔ جب آپ پہلا کریں گے اور دوسرا تیسرا اور چوتھا اس کے ساتھ آپ دشمنی رکھیں گے، ہم آپ کو حدیثیں بھی دکھائیں گے، پھر تو ہم آپ کہیں گے نا آپ اپنے فرقے اور بابوں کو لے کے چل رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کو نہیں مان رہے۔ اب بازیوں نے انکار کیا نا تو پھر واقعی انکار کیا، وہ تو ڈائریکٹ وہ ہاتھ بھی نہیں باندھتے، جی وہ آتی ہے۔ ارسال الیدین کہہ کے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے۔ تو سر یہ تو بڑی ٹھیک بات ہے نا کہ انہوں نے پہلا بھی چھوڑ دیا، وہ اللہ کو کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم رفع الیدین کو نہیں مانتے تھے اس لیے ہم نے نہیں کیا۔ جو یہ اپنے مرضی کا مان رہے ہیں دوسرے والا نہیں مان رہے نا، یہ پکڑے جائیں گے۔ تو میرا تو ایک کلپ ہے رفع الیدین سے فرار کے بہانے، وہ آپ کے ساتھ ہی ریکارڈڈ ہے، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں ان کے بہانے ہیں، کبھی کوئی بہانہ ڈالتے ہیں کبھی کوئی بہانہ ڈالتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، جب یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ سنت یہ چھوڑ دیں، تو پھر ہم وہ ترمذی والی روایت جو ان کو بتاتے ہیں نا 2154 ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ یعنی ان کو ذلیل کرے، ان کے اوپر ظلم کرے، ان کو حقیر جانے، اور جو میری سنت کو جان بوجھ کے چھوڑے۔ تو پھر ہم ان کو ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی مسواک لگا لیتے ہیں، کبھی پیلی جوتی پہن لیتے ہیں، کبھی پگڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ان ساری سنتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور رفع الیدین کی سنت باری آتی ہے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے، ایک ہی 2 نمبری ہے، تو ہم ان کو یہ سناتے ہیں۔ باقی رہا جو فرض نماز کے ساتھ سنتیں موقدہ ہیں، ان کے چھوڑنے کے اوپر لعنت ہم کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ وہ سنت کا ترک ہی نہیں ہے، وہ نفلی عبادت ہے۔ آپ نماز کے اندر کچھ سنت جان بوجھ کے چھوڑیں گے نا، فرض نماز کے اندر سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے کہ خود ایک اضافی نماز ہے، نفلی نماز ہے، وہ سنت ہے۔ مجھے بتائیں فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے؟ نہیں، سنت بھی تو ہے نا نبی اسلام کی، اور فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں نفل ہیں سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی سنتیں ہیں۔ تو سنت تو فرض پڑھنا بھی ہے، سنت تو نفل پڑھنا بھی ہے، یہ سنت کی ٹرم تو محدثین کی ہے۔
میرا چیلنج ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ سنت موقدہ کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. اور اس کو کہا 2 یہ ساری 12 نفلی عبادت کیا کرتے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو. سنت موقدہ تو فقہا نے ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ جو نوافل آپ نے ہمیشہ پڑھے وہ موقدہ ہیں, جو کبھی پڑھے چھوڑ دیے وہ غیر موقدہ ہیں. اس طرح انہوں نے تفریق کی ہے. تو پہلی بات ہے سنت کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے اے 12 موقدہ کے لیے. پہلے تو یہ لفظ لبو نا, پھر اگلا سوال کرو. یہ تو ہے نفل, نفلون کہتے ہیں اضافی نماز. فرض نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس میں تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے صحیح بخاری میں 634 نمبر, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جب آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو ان فرضوں کے اندر جو جو ارکان آپ نے ادا کرنے ہیں وہ تو سنت طریقے پہ ادا کر رہے ہیں نا, وہ تو نہیں چھوڑنا. آپ جو پہلے کی 2 سنتوں کے یہ نوافل کی بات کر رہے ہیں وہ تو نماز ہی الگ ہے نا. اس میں بھی آپ سنتے چھوڑیں گے تو ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے کہ یا تو نہ پڑھو, پڑھنی ہے تو یہ لولی لنگڑی نہ پڑھو, پوری صحیح طریقے سے پڑھو, یا پڑھو ہی نہ. کوئی نہیں آپ کو کہے گا. آپ ہر سوموار کو روزہ رکھیں اور پھر توڑنا شروع کر دیں جان بوجھ کے, تماشا بنا لیں, تو ہم آپ کہیں گے یار اسے بہتر نہ رکھو. کوئی نہیں آپ کو کچھ کہے گا. لیکن آپ رکھتے ہیں, توڑتے ہیں, یا اس کے آپ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں سوموار کا نفلی, پھر ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وہ کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو ہم آپ کہیں گے یار یہ مذاق تو نہ اڑاؤ, اس سے بہتر آپ نہ رکھو. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو فرض نماز کے اندر سنتیں ہیں, جو فرض نماز کا طریقہ ہے اس کو تو نہ بدلیں. جو الگ سے ایک الگ نماز ہے نفلی نماز, اس کو اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کے اوپر کوئی لعنت والا معاملہ نہیں, اس کو نبی علیہ السلام نے خود مشروع نہیں کیا. لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اس کے اندر جو جو میں سنتیں ادا کر رہا ہوں یہ تم چھوڑ دیا اگر وہ خیر ہے. 2 الگ چیزیں ہوگی, سمجھ آئے گی آپ کو بات. اور باقی جو لعنت والا معاملہ ہے نا, سنت چھوڑنے پہ لعنت, یہ سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا ہے. ویسے تو سوموار کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. آپ کو سوموار کا روزہ نہیں رکھتا میں اس پہ لعنت بھیج دوں گا؟ نہیں, کیوں بھیجوں گا؟ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا. سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا. اور معذرت کے ساتھ جو رفع الیدین چھوڑ رہے ہیں وہ سنت سے نفرت اور حقیر کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نماز کا سکون برباد کرتی ہے, او جی بت رکھ کے آندے سن ایک مکھیاں مار دے رہندے ہو. یہ لفظ کون استعمال کرتا ہے؟ سنت کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ یہ لوگ ہی اٹھاتے ہیں. اور انہوں نے کیا اڑانا ہے؟ ان کے بزرگ بھی اڑاتے رہے. میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ سنت کا مذاق کہاں سے اڑانا شروع ہوا ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے رفع الیدین پر مناظرہ, حدیث کی کتابوں سے میں نے وہ مناظرہ بتایا, وہ آپ دیکھ لیں کلپ, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ سنت کا مذاق جو بھی اڑائے گا نا اس کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے سنت کو مذاق سمجھ کے اس کو اڑاتا ہے, اس کے اوپر لعنت ہے. اگر کوئی ویسے سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جتنے ہیں اس کے تو آپ ٹکڑے نہ کریں, اس نماز کو تو صحیح طریقے سے ادا کریں نا. اس کے الگ کی نماز ہے, آپ نہ پڑھیں, پوری نہ پڑھیں. لیکن جو نماز آپ نے پڑھنی ہے وہ تو نبی علیہ السلام کے طریقے میں پڑھنی ہے نا, اس میں تو آپ نے نہیں کہنا. اور میں نے کہا ان کی چڑ بھی صرف رفع الیدین سے ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا خیر ہے سنا چھوڑ دیا کرو روزانہ, آمین بھی سنت ہے چھوڑ دیا کرو, سبحان ربی العظیم بھی ان کے نزدیک سنت ہے. یہ کہتے ہیں صرف رکوع میں اتنی دیر رکنا کہ ایک تسبیح کہا جا سکے یہ واجب ہے, سبحان ربی العظیم پڑھنا کوئی ضروری نہیں. فقہ حنفی آپ کو کوئی حنفیوں کا مفتی نہیں پڑھا سکتا جو میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں. فقہ حنفی 1994 میں نے فقہ حنفی یاد کر لی تھی زبانی, بارش شریعت میں نے پڑھ لی تھی. فقہ حنفی یاد کیے ہوئے مجھے 24 سال ہو چکے ہیں. فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات صرف سنت ہے, اتنی دیر رکوع اور سجدے میں رہنا واجب ہے. اگر کوئی خاموشی میں بھی رہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو سر سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العلیٰ, یہ سب کچھ چھڑوائیں. آپ کو چڑ صرف رفع الیدین کے ساتھ ہے. تو پھر بھائی نہ میں وابی تے نہ میں بابی, نہ اسی بابیاں تے مننے والے تے نہ سو کارڈ جو تسی ہر گل تے وابی دا فتوی لگاندے ہو نہ اسی ہو. ٹھیک ہو گیا علی بھائی, سردے کے رفع الیدین کو آپ بھی منسوخ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ نہیں, میں تو قائل ہوں, میں نے تو اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے, دونوں ثابت ہیں. جس طرح وطر کے کئی طریقے ثابت ہیں. دیکھیں ہمیں ٹالرنس ہے. میں کہتا ہوں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے, چھوڑنا بھی سنت ہے. لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں اڑا ہوں کیونکہ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے اور ہمارا نہیں. امام بخاری نے جز رفع الیدین میں دعویٰ کیا, شروع سے چلتا آ رہا ہے. کوئی لے کے آئے چیز, جہاں ٹالرنس ہے ہم ٹالرنس دیتے ہیں.
میں تو اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. اگر کچھ ثابت ہونا, سجدوں میں نے رفع الیدین کئی دفعہ کیا, وہ کرنا بھی ثابت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, جوز رفع الیدین میں موجود ہے حضرت انس بن مالک سے کہ وہ سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے, 105 نمبر روایت ہے. تو ہم قائل ہیں, نہ کرنے کے بھی قائل ہیں, نبی علیہ السلام نے کیا بھی ہے, نہیں بھی کیا, لیکن جو باقی 4 رفع الیدین ہے نا اس پہ اتفاق ہے. نماز شروع کرتے وقت, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کو سٹارٹ کرتے وقت, یہ 4 رفع الیدین جو ہے. ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت. ٹھیک ہے. اچھا, کیا موبائل فون سے آیات